جب تین لوگ ہوں تو دو لوگ تیسرے کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ کیونکہ اس کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہوگا، وہ پریشانی میں، ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اذا کنتم ثلاثہ فلا یتناجس اثنان دون الثالث، کہ جب تم تین لوگ کہیں محفل میں ہوا کرو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو لوگ آپس میں سرگوشی نہ کیا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگوں میں مل جاؤ، یعنی تین ہی نہ رہو، تمہاری تعداد بڑھ جائے تب سرگوشی کر لینا، لیکن اگر تین موجود ہیں اور آپ ایک کو چھوڑ کر دو لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے وجہ بھی بیان فرمائی، اجلا ان یحزنا، کہ ایسا کرنے سے وہ جو تیسرا شخص ہے وہ ٹینشن میں آ جائے گا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، میرے خلاف کوئی سازش تو نہیں چل رہی، کوئی پلاننگ تو نہیں چل رہی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے سے منع فرمایا دو لوگوں کو، تاکہ دوسرے کے خلاف دشمنی پیدا نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں اسلام کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتا ہے کہ کہیں لوگوں کے آپس کے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، غلط فہمیاں پیدا نہ ہو جائیں، بدظنی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو منع فرمایا کہ وہ تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی کریں۔ علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں کہا ہے کہ اگر چار ہوں تب بھی یہ حکم ہوگا، تین لوگ اس چوتھے کو چھوڑ کر سرگوشی نہیں کریں گے، پانچ ہیں تو چار لوگ اس پانچویں کو چھوڑ کر سرگوشی نہیں کریں گے۔ ہاں اگر چار لوگ ہیں تو دو لوگ سائڈ میں جا کے بات کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ اکیلا نہیں بچے گا، جسے آپ چھوڑ رہے ہیں وہ اکیلا نہیں بچے گا، وہ دو لوگ ہوں گے، تو پھر اس کے من میں اتنے شبہ نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ان دونوں کی کوئی پرسنل بات ہو، لیکن اگر تین ہیں تو پھر آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ضرور میرے خلاف کوئی سازش چل رہی ہے۔ اس لیے جب ہم بات کریں تو بلند آواز سے بات کریں، سرگوشی آپس میں نہ کریں، خاص طور پر کسی ایک شخص کو محفل میں چھوڑتے ہوئے۔